جی ہاں دوستو، ریئل لائف ورسز اسکرین لائف. ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہماری لت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کی لت کے وجوہات کا اینالائسس کر لیا تو سمجھیے ہم اگلے 400-500 سال کی پلاننگ آرام سے کر سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹلی ہماری زندگی کے اکثر حصوں میں ٹیکنالوجی کا قبضہ ہو چکا ہے اور آگے چل کر یہ پروویزیشن 99 کے آنکڑے کو آرام سے پار کر جائے گا. ہم ان کے لائف کو سب سے پہلے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: اسکرین لائف اور ریئل لائف. اسکرین لائف سے مراد یہاں موبائل، ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ کی اسکرین کا استعمال ہے. اسکرین لائف میں آدمی جنرلی ان عادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. نمبر 1، سوشل میڈیا. اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے سوشل میڈیا. ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچر ٹریور ہائنس کے مطابق دماغ میں ایک ریمینڈس کیمیکل ہے، ڈوپامین، جو بہت زیادہ خوشی کے وقت ریلیز ہوتا ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پر کھانے، ایکسرسائز، محبت، مجامعات، ڈکیتی اور ڈرگز سے تھا. مگر اس لسٹ میں سوشل میڈیا بھی شامل ہو چکا ہے. یعنی سوشل میڈیا پر ایک لائک ملنے کے بعد اتنا ہی ڈوپامین نکلتا ہے جتنا کہ مذکورہ تمام چیزوں کو یوز کرنے کے بعد. اور اس لیے یہ وجہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو سوشل میڈیا کی لت لگ گئی ہے. اور چونکہ یہ لت ایسی ہے جسے سماج میں برا بھی نہیں مانا جاتا اور جس کا حصول بھی محض انگلیوں کی حرکت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے یہ شراب اور ڈرگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نیز اسٹیٹسٹا کی رپورٹ کے مطابق 3.5 بلین یعنی 3.5 ارب لوگ میٹا یعنی فیس بک کے پروڈکٹس مثلاً واٹس ایپ، فیس بک میسنجر، انسٹاگرام میں سے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہی ہیں. اور 350 ملین یعنی 30 کروڑ یوزرز کے ساتھ ہندوستان سب سے زیادہ فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے. اور نوجوانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ایپ انسٹاگرام پر بھی 192 ملین یعنی تقریباً 20 کروڑ یوزرز کے ساتھ انڈیا ہی نمبر 1 ہے. دوسرے نمبر پر ویڈیوز دیکھنا، مثلاً انسٹاگرام کی ریلز، یوٹیوب ویڈیوز یا نیٹ فلکس پر موویز اور ویب سیریز دیکھنا. نمبر 3، کنٹینٹ میکنگ، مثلاً ٹک ٹاک پہ لپ سنکنگ یعنی ہونٹوں کو ڈائیلاگ یا گانے کے بول کے مطابق کر کے ویڈیوز بنانا، جس کا صاف صاف مطلب ہے خود جس قابل نہیں ہے اس قابل ہونے کی ایکٹنگ کرنا. اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے دوسرے طریقے مثلاً میمز اور کامیڈی بنانا. نمبر 4، پورن. یہ بھی ایک انتہائی بری لت ہے جس کا ماحصلہ خسرت دنیا والآخرہ ہے. نمبر 5، گیم کھیلنا، مثلاً پب جی اور فری فائر وغیرہ، جس کے بھیانک نتیجے سامنے آ رہے ہیں. اس سے ارتداد بھی پھیل رہا ہے اور بے وفائی بھی پھیل رہی ہے، جس کی لیٹسٹ مثال سیما نامی لڑکی ہے جسے سچن نامی لڑکے سے پب جی کے ذریعے پیار ہوا اور 4 بچوں کی اماں اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے ساری سیمائیں لانگ کر اپنے عاشق کے پاس آن پہنچی. نیز اس کے دیوانے قاتل بھی بنتے جا رہے ہیں. ریئل لائف. نمبر 1، فٹنس. نمبر 2، معاشقہ. نمبر 3، کیریئر بنانے کے لیے پڑھائی. نمبر 4، اسپورٹس. پروپورشن کیا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا، پورن اور گیمز وغیرہ ایک لت اور عادت ہے، اس لیے انسان فورس کر کے پڑھائی گئی تعلیم کے علاوہ باقی سارے ٹائم انہی چیزوں میں عموماً خرچ کرتا ہے. اسے ان چیزوں کی عادت کیوں لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایپس یوزر سینٹرڈ ڈیزائن کا استعمال کرتی ہیں، جس میں یوزر اور اس کے پسند سینٹر پوائنٹ ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہ ایپلیکیشنز پہلے انسان کے نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ہر فرد کے ضروریات اور پسند پر ریسرچ کرتی ہیں اور پھر ان کے اکارڈنگ اس کے ہر جذبے اور خواہش کو سیٹسفائی کرنے کا سامان اپنے ایپ کے ذریعے فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ خواہشات صحیح ہیں یا غلط. آئیے ان جذبات، خواہشات کا انالائسس کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ باطل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کون کون سے حربے آزما رہا ہے. نمبر 1، جذبہ انعام یعنی ریوارڈز. انسان کو فطرتاً انعام کی امید ہوا کرتی ہے اور یہ ایپس اسے انعامات سے نوازتے ہیں. نمبر 2، سینس آف ارجنسی یعنی کم وقت میں وہ ایپ آپ کو اتنا قابل بابر کرا دیتا ہے جتنا قابل وہ 25-30 سال کی محنت کے بعد بن سکتا تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یعنی انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا ہے. کمپنیاں اب اسی اجرت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروڈکٹس اور کنٹینٹ لانچ کر رہی ہیں. مثلاً پہلے 3 گھنٹے کی فلمیں ہوا کرتی تھی، پھر جب نئی جنریشن کے لیے یہ بورنگ ہونے لگا تو ویب سیریز کو لانچ کیا گیا، آدھے گھنٹے کی شارٹ موویز، اور اب 1 منٹ اور 15 سیکنڈ کی ویڈیوز کا ٹرینڈ چل رہا ہے. نمبر 3، ناولٹی یعنی نیاپن. ہیومن نیچر ہے کچھ نیا کرنا جو اس کو مختلف موضوعات کی طرف مسلسل منتقل ہونے کو انوائٹ کرتا ہے
اور یہ ایپس اس نیچر کے عین مطابق ہر 15 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد ایک نیا مواد دکھاتی ہے۔ نمبر 4، سیٹسفیکیشن کا جذبہ۔ مذکورہ چیزوں میں ملوث ہو کر انسان وقتی طور پر پرسکون محسوس کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ اتنے کم وقت میں مجھے اتنی ساری معلومات حاصل ہو گئی یا اتنا سارا انٹرٹینمنٹ ہو گیا۔ نمبر 5 پر ہے لیزینس، یعنی سستی اور غفلت۔ یہ ساری چیزیں اس کو محض انگلیاں حرکت دینے سے مل جاتی ہیں، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس کے جذبہ سستی کو بھی تسکین مل رہی ہوتی۔ نمبر 6، ونڈر اینڈ مارول، یعنی عجیب چیزوں کے دیکھنے کا شوق اس کی فطرت میں ہے، اور بیٹھے بٹھائے ان ایپس سے دنیا کا ہر عجوبہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ نمبر 7، ایڈمریشن اینڈ کمپلیمنٹ، یعنی جو تعریف اسے ریئل زندگی میں نہیں ملتی وہ وہاں مل رہی ہوتی ہے۔ مثلا ادھر آپ نے فوٹو ڈالی کہ ادھر لائکس اور دل کے ریئیکٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور کمنٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی تعریف کروانا بہت پسند ہے۔ نمبر 8، بیوٹی کمپلیکس، یعنی انسان کے نیچر میں ہے کہ خود کو حسین اور خوبصورت دکھانا۔ اب یہ ایپس بنا کسی پیسے خرچ کیے اور آپ کو خوبصورت دکھنے کا موقع فراہم کر دیں، تو کیوں نہ جوان ایسے ایپس استعمال کریں۔ نمبر 9، کلر اینڈ ویژولائزیشن، یعنی رنگت اور صورت میں دلچسپی، یعنی کتابیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں اور ویڈیوز کلرفل اور حضرت انسان اور کلر کا رسیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شکل و صورت کی طرف انسان کی توجہ جلدی اٹریکٹڈ ہوتی ہے بالمقابل حروف کے، اور یہ ایپس رنگین ہائے عالم اور فطرت کی بو قلمیوں سے ہمیں متعارف کرواتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید تعلیمی ادارے اپنے سلیبس کا لازمی حصہ بناتے جا رہے ہیں۔ نمبر 10، ٹریولنگ اینڈ ایکسپیڈیشن، انسانوں کی اکثریت گھومنے اور دنیا کے عجائبات فطرت کے نظاروں کو دیکھنے کی شوقین ہوتی ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ میں جسمانی طور پر اتنے مقامات نہیں گھوم سکتا، تو ویڈیوز ہی کیوں نہ دیکھ لی جائے، اور یہ ایپس وہ سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ نمبر 11، سوپیریورٹی کمپلیکس، یعنی ہر انسان کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، اور ریئل زندگی میں وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہ ہو، مگر فالوورز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اسے احساس سے برتری حاصل ہوا کرتی ہے۔ نمبر 12، انٹرٹینمنٹ، یعنی تفریح۔ آدمی کی دلچسپی کا ہر سامان وہاں موجود ہوتا ہے، چاہے کسی گھٹیا چیز سے بھی دلچسپی کو نہ ہو۔ نمبر 13، نان کرٹیسزم، یعنی عدم تنقید۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس پر تنقید نہ کرے، اور وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا۔ نمبر 14، ہیوملیشن اینڈ ڈیگریڈیشن، یعنی عدم بدنامی و ذلت۔ انسان برے کاموں سے اس لیے بھی رکتا ہے تاکہ اس کی ذلت نہ ہو، اور یہ ایپس آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ جتنی مرضی چاہیں غلط کام کریں، کوئی آپ کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے نام بدلا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ ذلت کی نوبت آئے۔ نمبر 15، پبلسٹی اینڈ پیسامزم، یعنی جذبہ شہرت اور رجائیت۔ کسی دور دراز دیہات میں واقع ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں بیٹھا شخص ایک ویڈیوز بناتا ہے، اور یہ ایپ اس کو یہ امید دلاتا ہے کہ اگر ویڈیو وائرل ہو گئی تو بہت سارے لوگ لائک کمنٹ کریں گے اور شیئر کریں گے اور وہ مشہور ہو جائے گا۔ تو بنا کچھ خرچ کیے گھر بیٹھے کون ایسی شہرت نہیں حاصل کرے گا۔ نمبر 16، ڈرائنگ اٹینشن، یعنی طلب التفات۔ اسے دوسروں کی توجہ پسند ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا اسے لوگوں کی توجہ فراہم کر کے دیتا ہے۔ نمبر 17، جذبہ شہوت۔ انٹرٹینمنٹ کے جلوہ میں ننگے پن کو غیر محسوس طور پر عام کیا جا رہا ہے، اور انسان شہرت کا بھوکا ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 18، کیوریوسٹی اینڈ ایکسپلوریشن، یعنی جذبہ جستجو۔ انسان کی کھوجی فطرت میں بھی سرچ کرتی ہے، وہ اسے آسانی سے اس ایپس میں دستیاب ہوتا ہے، اس لیے بھی آدمی یہ ایپس استعمال کرتا ہے۔ نمبر 19، کریٹیوٹی، یعنی جذبہ تخلیقیت۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کو میٹیریل دے رہا ہوں، اسی لیے یہ فضول کے ایپس بھی اپنے بہترین ٹاپ یوزرز کو کنٹینٹ کریٹر کے ایوارڈ سے نوازتے ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ اور تخلیقیت بھی کیسی؟ لپ سنکنگ، جس میں آدمی الفاظ کے مطابق ہونٹ ہلانے اور ایکسپریشن دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ یہاں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خاص طور پر فحش گانوں پر لپ سنکنگ اور ڈانس کر کے پوری دنیا کو فحش مواد پروس رہے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ دینی جذبے سے اگر کسی نعت یا قرات پر لپ سنکنگ کی جائے تو کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ نمبر 20، ایڈوپٹنگ فرام سراؤنڈنگ، یعنی ماحول سے متاثر ہونا۔ انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے،
تو وہ جو چیز اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کمپنیاں صرف یوزر کی پسند کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ کچھ ایجنڈوں کے ساتھ وہ ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے ذریعے ہمارے خواہشات کو کنٹرول بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب انسان اس برائی کو معاشرے میں عام ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو خود بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، لیک آف آبجیکٹیوٹی یعنی عدم مقصدیت۔ چونکہ اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں، اسی لیے وہ اپنی زندگی بس انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے حوالے کر دیتا ہے۔ کل ملا کر ان ایپس کے ایڈکشن کی وجہ سے ہر قسم کی ویڈیوز، مثلا انٹرٹینمنٹ، معلوماتی، جذباتی، شہوانی، اخلاقی اور جمالیاتی ویڈیوز کا ایک ہی جگہ سمٹ کر آ جانا، اسی طرح یہ ایپس لپ سنکنگ کے ذریعے اپنے جذبات کے اظہار اور ایکٹنگ کے ذریعے اپنے ٹیلنٹ کے مظاہرے کا موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ نمبر 22، مشن پب جی اور فری فائر گیم میں مذکورہ وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مشن بھی دیا جاتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے مقصدیت، وہ بغیر مقصد اور مشن کے زیادہ دن خوشی خوشی نہیں رہ سکتا، خواہ وہ فیک اور غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اب پب جی اور فری فائر ان کو وہ مقصد اور مشن فراہم کر رہا ہے۔ نمبر 23، کمپٹیشن یعنی جذبہ تقابل۔ ہم ایک کیوریٹڈ لائف جینے لگے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کی سب سے بہترین چیزوں اور لائف اسٹائل کو لے کر، خواہ وہ مصنوعی اور فیک ہی کیوں نہ ہو، اپنی زندگی کی سب سے بدترین چیزوں سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اپنے لیے اس شخص کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ مطلب ان کی زندگی کی کمیاں اور ہماری زندگی کی خوبیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ عموماً ڈپریشن اور مایوسی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 24 ہے چینجنگ دا کلچر بائی چینجنگ نارمس اور میننگ آف نارمس، یعنی باطل نے ہر لفظ کا مفہوم بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ باطل کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ یا تو کسی برائی کو اچھے نام سے تبدیل کر دیتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے رنڈی، دوسرا لفظ ہے طوائف، تیسرا ہے ویشیا، لیکن ہر لفظ سے پیدا ہونے والی قباحت کو اپنے ذہنوں میں لائیے، آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح لفظ وہی ہے مگر اس کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے اسلام کو انفرادیت میں محدود کر دینا، ڈانس کو کلچر کا حصہ بنا دینا، انٹرٹینمنٹ میں فحاشی کا مفہوم شامل کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ مؤثر استعمال کیا ہے۔ اچھا، ان سب کے کیا مضر اثرات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، لیک آف کنسنٹریشن یعنی عدم ارتکاز، یعنی اتنی ساری معلومات اس کی زندگی میں ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر چاہ کر بھی فوکس نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، انکریز ان اگنورینس یعنی جہالت میں اضافہ۔ آج کم وقت میں ہم کو ڈھیر ساری معلومات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ معلوماتی آدمی تو بناتی ہیں، مگر ان معلومات کی پروسیسنگ اور تجزیے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو کہ علم کی بنیاد ہے۔ تو ہم معلومات فراہم کر رہے ہیں مگر علم والے نہیں بنتے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، جہل مرکب۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنی معلومات ہیں اتنی کسی اور کے پاس ہے نہیں، لہٰذا میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت گدھے پر لدی ہوئی کتابوں کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسی انفارمیشن کو انفارمیشن نیوکلیئر بم کہا جاتا ہے، جس نے انسان کے ذہن کو تباہ شدہ کر دیا ہے۔ فرینکلن یونیورسٹی شکاگو کی رپورٹ کے مطابق اب انسان کی عام توجہ کا عرصہ گھٹ کر کے صرف 8 سیکنڈ رہ گیا ہے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے انفارمیشن اور معلومات کی بھرمار ہے۔ نمبر 4، ڈپریشن اور مایوسی۔ پھر اس نے اپنی مصنوعی زندگی میں ملنے والی گالیوں، غلط رویوں اور جھوٹے واقعات اور پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور یوں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ نمبر 5، سیلفش۔ اس کو اپنے خیالات و مشغولیات اور انٹرٹینمنٹ سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے اور اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور صلہ رحمی کے بارے میں سوچے۔ نمبر 6، بد زبانی۔ مصنوعی دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا نہیں، اور تنبیہ کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، روک ٹوک کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، پھر وہاں ایک شریف انسان بھی وحشی بھیڑیا بن جاتا ہے، غلاظت اڑیلتا ہے اور ریپ کی دھمکیاں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ حقیقی دنیا میں جو نہیں کر سکتا وہ وہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 7، تشدد۔ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کی ذریعے نفرت بھرے میٹیریل اور ویڈیوز دکھا کر فرقہ پرست انتہا پسند طاقتیں اس کے اندر تشدد کو جنم دے رہی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا اچھا ہنسنے کھیلنے والا بھائی یا بیٹا اتنا زہریلا ہو چکا ہے۔ اسی طرح پب جی گیم میں گولی مارنے کی عادت خود انسان کو حقیقی زندگی میں غیر محسوس طور پر متشدد بنا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 8، منشیات کا عادی بن جانا۔ انسان جب اپنے ذہن میں بنائے ہوئے کامیابی کے معیار پر اترتے ہوئے لوگوں کو نشے کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی ان کی اقتدا میں نشہ کرنے لگتا ہے۔ نمبر 9، مکسنگ گڈ اینڈ ایول یعنی خیر و شر کا خلط ملط ہو جانا۔ اب خیر محض کا تصور مٹنے لگا ہے، چاہے ہم خیر کی نیت سے ہی کیوں نہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوں، ہمیں خواہی نخواہی شر کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اسی الگورتھم پر کام کرتی ہے۔ نمبر 10،
انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری، وہ چاہتا ہے تعریف اور توجہ، مگر یہ بسا اوقات نہیں مل پاتی۔ نیز تقابل میں ہمیشہ اپنے اوپر والوں کو سامنے رکھنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں یہ حدیث نہیں ہوتی انظروا الی ما اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کا مطلب یہ ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر زندگی گزارو، نہ کہ اوپر والے کو دیکھ کر زندگی گزارو، جس کی سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نمبر 11 تنہائی، چونکہ سوشل میڈیا ایک مصنوعی دنیا ہے جس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت سارے دوستوں سے جڑا ہوا ہے، مگر وہ بس عارضی ہوتا ہے اور انسان جسمانی قرب کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ فکر اس کو اندر سے اندر کھائی جاتی ہے کہ جب حقیقتاً ضرورت پڑے گی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 12 امبیلنس یعنی عدم توازن، اس اسکرین لائف کی وجہ سے اس کی زندگی کے ہر حصے میں توازن ختم ہو گیا ہے۔ مثلاً موبائل میں مشغولیت کی بنا پر اس نے بیوی بچوں اور والدین اور رشتہ داروں کو وقت دینا کم کر دیا ہے۔ نمبر 13 سوسائڈ یعنی خودکشی، اور اسی عدم توازن، ڈپریشن اور احساس کمتری وغیرہ جیسی وجوہات کی بنا پر WHO کے مطابق 1999 سے 2019 تک خودکشی کے شرح میں 33% کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہر سال 7 لاکھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور خودکشی کی کوشش کرنے والوں میں اور سوچنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ بالی ووڈ سے جڑے ہوئے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، یا غربت ہوتی ہے، یا کوئی اور مالی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں، جب بھی کوئی فلم فلوپ ہوتی ہے، یا کچھ دنوں کا کام نہیں ملتا، یا ان کی مقبولیت عوام میں گھٹنے لگتی ہے، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ گمنام نہ ہو جائیں، بس ان موہوم خیالات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور خودکشی جیسا قدم اٹھاتے ہیں۔ نمبر 14 پرائیویسی خطرے میں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر انٹرنیٹ پر کی گئی ہر چیز کا ڈاٹا محفوظ رہتا ہے، اور ہماری پرائیویسی بس نام کی پرائیویسی رہ گئی ہے۔ نمبر 15 بلیک میلنگ، مجھے غالب گمان یہ ہے کہ یہ جہل مرکب لوگ جب ان حکومتوں اور کمپنیوں کے لیے درد سر بن جاتے ہوں گے تو یہ انہیں ڈاٹا، مثلاً غلطی سے فحش مواد دیکھنا، پرسنل معلومات وغیرہ، اس کے ذریعے سے ان کو بلیک میل کر کے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت دنیا کی سب سے ابھرتی ہوئی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ڈاٹا انڈسٹری ہے، جس کا مارکیٹ سائز 2022 میں $274 بلین تک پہنچ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس ٹیکنالوجی نے پہلے انٹرٹینمنٹ کا معنی مفہوم ہمارے نظروں میں تبدیل کیا، اور اسے جسمانی حرکت سے جسمانی جمود میں شفٹ کر دیا۔ پھر ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، اس میں جو نفس ہے اس کی نفسیات کا مطالعہ کر کے ایڈکشن اور لت لگانے کی طریقوں کو اپلائی کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ اور اسکرین کا تناسب ہماری زندگیوں میں غیر معمولی حد تک بڑھا دیا ہے، اور پھر گڈ اینڈ ایول کو مکس کر دیا، اور یوں ہمارا نوجوان یعنی مابعد جدیدیت والی نسل ذہنی، تعلیمی، تفریحی، اخلاقی غرض ہر سطح پر ڈپریشن، کشمکش اور انتشار کا شکار ہے، اور اب یہ ٹیکنالوجی میٹاورس کے ذریعے اپنے عروج اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ مضر اثرات سے اپنے نوجوانوں کو کیسے بچایا جائے؟ نمبر 1 انہوں نے گناہ کرنے کو آسان بنا دیا ہے، ہمیں اسے مشکل بنانا ہے۔ نمبر 2 تعلیم کو انٹرٹینمنٹ کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ نمبر 3 اس کی خوشی کے مفہوم کو پھر سے تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 4 ہمیں اپنے نوجوان کو مقصد اور مشن دینا ہے۔ نمبر 5 اس کے آئیڈیل اور ہیرو کو بدلنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بناتا ہے، اور سب سے بڑا ہیرو وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑی پریشانیوں کو سامنا کر کے اس کو مات دی ہو۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور تجربہ اور تجزیہ کر کے ان کو بطور ہیرو پیش کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے کتنی مشکلات تھیں، اور انہوں نے کیسے ان سب سے کو ڈیل کیا۔ نمبر 6 ریفلیکشن یعنی مظاہر تبدیل کیے جائیں، کیونکہ مظاہر بباطن یعنی دل و دماغ کو بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 7 ان کو ریئل لائف میں اتنا مشغول کیا جائے کہ ریئل لائف کے صحیح استعمال کے علاوہ غلط استعمال کا اس کو موقع ہی نہ ملے، کیونکہ یاد رکھیں جب تک اسکرین پر ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نمبر 8 کل ملا کر ہمیں بھی نفس کی انہی نفسیات کا مطالعہ کر کے ان فطری خواہشات کو خیر کی طرف موڑنا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں کو امت محمدیہ کی ترقی کے لیے مسخر